اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ آج گفتگو ہونی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں کہ ان کے اور بے شمار کمالات کے علاوہ جو ان کی محبت رسول ہے اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ محبت رسول میں صحابہ کرام نے وہ شان واضح کی ہے جس کی مثال دنیا میں چل پھر کے دیکھو تو کبھی مثال نہیں ملے گی۔ یعنی سرکار دو عالم الاسلام کے صحابہ نے جسے جانیں قربان کی ہیں، مال قربان کیے، فاقہ مست رہ کے جنگیں لڑی ہیں، اسباب جنگ نہ ہونے کے باوجود جنگوں میں امتیاز پیدا کر کے دکھایا ہے، اور سفید زمین سے چل کے انہوں نے دنیا کی بڑی دو طاقتوں کے تختے الٹے ہیں اور اسلام کی بالادستی کا لوہا ان سے بنوایا ہے۔ اسی طریقے سے سرکار کے صحابہ میں ایک کمال ہے جس کا نام ہے محبت۔ جی سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں بیچ ڈالتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور مراد ان کی جانیں بیچنے سے نہ جنت ہے، نہ جنت کی نعمتیں، نہ اور آسائشیں اور سہولتیں یا شان و شوکت، بلکہ ان کی مراد صرف رضائے باری تعالیٰ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ان کی مراد ہے۔ اس طرح کی محبت کائنات میں پہلی مرتبہ انسانی دنیا میں سرکار کے صحابہ نے پیش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا میں منڈیاں لگی ہیں، ایک منڈی لگی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جانیں بھی خرید لی ہیں، مال بھی خرید لیے ہیں، اور بدلے میں ان کو جنت دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے بہت بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر دین کے کام کیے ہیں، اور ان کی محبتوں کی قیمت بھی رب نے وہ ڈالی ہے جو دنیا میں کسی کی محبت کی وہ قیمت نہیں ڈالی گئی۔ اس جگہ شان نزول بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ حضرت ملک الموت اور جبریل امی کے درمیان برادری ہوئی، جی یعنی بھائی بنائے گئے ایک دوسرے کے۔ ایک وقت آیا کہ رب کریم نے کہا کہ اے جبریل امی، تم دونوں میں سے ایک کو کچھ زندگی زیادہ دینا چاہتے ہیں، ایک کی بہت جلدی واقع ہو جائے گی، بتاؤ تمہیں ماریں کہ جناب اسرائیل کو ماریں؟ جناب اسرائیل کہتے ہیں کہ مولا کریم پہلے جبریل کو مارو، اس لیے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ ایک سے لے کر کے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین کے پاس یہ گئے آئے ہیں۔ ان کو نبیوں کے دیدار کرنے کا بھی موقع ملا ہے، نبیوں کو خوشخبریاں سنانے کا بھی موقع ملا ہے، نبیوں کی فتوحات کا بھی موقع ملا ہے، لیکن میں تو ایک مارنے ہی پر تھا، جدھر بھی جاتا تھا شور مچ جاتا تھا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، کوئی ادھر چیختا دھارتا، کوئی ادھر روتا، تو میں نے تو موت ہی کے منظر دیکھے ہیں، مجھے بھی موقع دیا جائے کہ کچھ دیر بعد میں دنیا میں رہوں اور چل پھر کے دیکھوں کہ موت کے سوا بھی اور کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ لیکن جبریل امی سے جب پوچھا کہ تمہیں پہلے ماریں یا ملک الموت کو، تو جناب جبریل امی نے عرض کیا مولا کریم، حضرت اسرائیل کو صرف بندے مارنے کا ڈھنگ آتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے پاس حاضری کے آداب نہیں آتے، ان کو نبیوں کے پاس وہی پہنچانے کا تجربہ نہیں ہے، مجھے اس کا تجربہ ہے۔
سبحان مولا کریم اپنا فضل فرما، مجھے موقع عطا فرما کہ میں زیادہ دیر تک دنیا میں رہوں۔ سبحان لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انی عالم و مالا تعلمون کی تفسیر کر ڈالی۔ جی رب نے کہا تھا نا فرشتوں سے، تم کہتے ہو کہ انسان کو کیوں بنانے لگا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ سبحان اللہ تو آج وقت آیا کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے مکہ شریف سے ہجرت فرمائی تو آپ نے فرمایا میرے بستر پر ایک کو سونا ہے، موت میرے بستر کی تلاش میں ہے۔ وہ آج قوم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سرکار کے مکان پر حملہ کر کے 20 قبیلوں کے ریپرزینٹیٹیو آ کے ان کو شہید کریں تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے قصاص کا مطالبہ کرنے کا موقع نہ رہے۔ سارے قبیلے جب اس میں شریک ہو جائیں تو پھر مطالبہ کون کرے گا؟ جی اس بنیاد پر حضرت مولا مرزا نے فرمایا کہ اس کام کے لیے میں حاضر ہوں، سبحان اللہ مجھے حکم دے دیا جائے۔ سبحان فرمایا 2 وجہ سے علی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہی جا کے آرام کرے جو گھر والوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ دوسری بات یہ ہے کہ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کرنی ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کی ادائیگی سرکار کی ادائیگی نہ سمجھی جائے پھر مشکل بن جائے گی، اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں کہ جس کی ادائیگی نبی کی ادائیگی سمجھی جائے۔ سبحان اللہ سرکار کا فرمان تھا لا یؤدی انی احد الا انا او علی، کہ میری طرف سے ادائیگی کوئی نہیں کر سکتا، یا میں کر سکتا ہوں یا علی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ اس کا مطلب سرکار کے اٹارنی جنرل حضرت حیدر قرار کی ذات پاک ہے۔ بے شک ادھر سفر کے لیے چاہیے تھا کہ کوئی ساتھ جائے۔ تفسیر حسن عسکری نے لکھا ہے کہ سرکار کی طرف وحی کی گئی کہ ابو بکر کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ یہ دکھوں سکھوں میں صحیح معنوں میں آپ کا ساتھ دیں گے، وفادار دوست ہے۔ جن کی وفاداری کی تصدیق مولا کریم نے خود فرمائی، ان کو اس مقصد کے لیے تیار کیا۔ سبحان اللہ تو جو حضرت حیدر قرار بستر پر لیٹ رہے ہیں، اس رب کریم نے بھیجا کہ جاؤ جا کے اب تماشا دیکھو کہ حضرت انسان کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ حضرت انسان سو رہا ہے کہ نہیں سو رہا؟ جس کو پتہ ہو اس جگہ موت نے آنا ہے اس کی آنکھ لگے گی؟ سرکار اطمینان سے سو گئے۔ کیوں؟ اتنے دلیر آدمی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اگر موت آتی ہے سرکار کے بستر آئے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے خوش نصیبی کیا ہوگی۔ سبحان اللہ آرام سے سو گئے۔ رب کریم نے کہا دیکھو اس وقت اسے کوئی اجر نہیں مانگا، کوئی یہ نہیں کہا میرے لیے دعا کریں، صرف سرکار کے راضی نامے کے لیے لیٹ گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایسی محبت جس کے پیچھے کوئی غرض کار فرمان نہ ہو، صرف محبوب کا راضی نامہ مراد ہو، ایسی محبت سرکار کے صحابہ ہی نے کی ہے۔ سبحان حضرت مولا مرزا آل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک وہ آل بیت میں سے تو نہیں ہے لیکن صحابی ہیں چوٹی کے۔ تو یہ دونوں بندے جو میدان میں اترے ہیں ان کی غرض سوائے اللہ اور اس کے رسول کے راضی نامے کے اور کوئی مراد نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام جن کی قرآن نے تعریف کی ہے ان کے اخلاص محبت کا ثبوت پیش کیا ہے، اس پر غور کرنا ہوگا۔ جب کوئی شہادت گزرتی ہے بعد میں شہادت صفائی پیش کی جاتی ہے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، اس کا کردار بہت اچھا ہے، اس کا چلن چال بہت اچھا ہے، اس کی ہسٹری جو ہے بہت عمدہ ہے، اس کی بات پاکیزہ اور صاف ستھری اور صحت مند ہو سکتی ہے۔ اس جگہ رب کریم نے کہا اے میرے محبوب تیرے دوستوں کی شہادت میں دیتا ہوں، یہ تیری اور میری رضا کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ مقام نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا ہے جنہوں نے تن من دھن سب کچھ لٹایا اور سرکار کا صرف راضی نامہ تلاش کیا۔ بدر کی جنگ میں ایک صحابی ہیں، لاشوں کے نیچے ان کی باڈی گری ہوئی ہے اور ادھر ادھر سے آدمی گزر رہے ہیں، ان کو باڈی کے نیچے سے یہ احساس ہوا کہ سرکار گزرے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے انتظار میں ہوں، میرا زندگی کا یہ آخری لمحہ ہے، تو اب بتائیے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ پر اگر حملہ ہو تو ہم جان اور مال کے ذریعے سے
آپ کا دفاع کریں گے. وعدے کے مطابق ہم نے اپنی جان پیش کی یا نہ کی. سرکار نے ان کی باڈی کو لاشوں کے نیچے سے نکال کے اپنے زانوں پر ان کا سر رکھ لیا اور فرمایا کہ اے میرے صحابی، آج تیری یہ محبت قیامت کی صبح تک یاد رہے گی کہ تم نے کن حالات میں میرے ساتھ وفا کی ہے. حافظ شیرازی فرماتے ہیں بچے ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے کہ بوقت جاں سپردن بسرش رسید باشی. وہ شہید جام شہادت نوش کرتے وقت کتنا خوش ہوا ہوگا کہ جب دم توڑ رہے ہوگے تو اس وقت تمہارے سرانے وہ آ کر کے بیٹھا ہو. ادیب پشاوری ایک بڑا عاشق مزاج شاعر ہے. وہ کہتا ہے چوں تو مسیحا دم اگر تیمارے رنجوری کند رنجور از حق آرزو ہر روز بیماری کند. اگر تیرے جیسا عیسوی صفات محبوب میرے سرانے آ کر کے بیٹھے، میرا حال پوچھے بتا تیری طبیعت کیسی ہے، تو خدا کی قسم نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگوں اللہ مجھے ہمیشہ بیمار رکھے کہ جس کے سبب آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی خوش نصیبی ہے میری. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کے ذریعے سے مسلمانوں کے مسائل حل کر دیے. آپ دیکھیں گے سرکار کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے اعمال کے پیچھے جو سرکار کی محبت کا فرما ہے، اس نے موت تک کے مسائل کو آسان کر دیا. آج تک انسانی تاریخ بتلاتی ہے کہ انسان جس موت کے دروازے پر پہنچتا ہے انسان گھبراتا ہے. آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک آپ کے پاس جناب ملک الموت حاضر ہوئے. پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ خدا نے بھیجا ہے ابراہیم علیہ السلام کی جان قبض کرو. یہ ایک پروسیجر ہے، نبیوں کی جان ان کی اجازت کے بغیر نہیں نکالی جایا کرتی. اجازت ہو تو جان نکالوں. کا خدا جان لینا چاہے میرا کیا عذر ہو سکتا ہے جس سے خدا راضی ہے. مگر ایک بات میری موت واقع ہونے سے پہلے اللہ کے حضور میں ادب سے گزارش کے طور پر پیش کر دو. کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہ بات کہ آج تک کسی نے دوستی کا اعلان کیا ہو تو جس کو اپنا خلیل بنایا ہو اسی کو مارنے کا آرڈر وہ دے دے. یہ محبت کے دستور کے خلاف ہے. جو محبت کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتا کہ اسی کی دوستی کا اعلان کیا ہوا ہو اور اسی کی موت کا آرڈر بھیج دیا جائے. جناب ملک الموت نے حضور کردگار ادعائے ادب سے جا کے عرض کیا کہ تیرا دوست یہ کہتا ہے کہ یا دوستی کا اعلان واپس لے لو اور یہ موت کا آرڈر واپس لے لو. آگے خدا بھی تو خدا ہے نا. لگا اس سے میری طرف سے جا کے یہ کہو اگر اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے کہ یار نے یار کی جان نکالی ہو تو اس کا نمونہ تم پیش کر دو. یار نے جان مانگی ہو تو اس نے اتنی باتیں کی ہیں جتنی تم کر رہے ہو. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر راضی ہو گئے اچھا میری جان نکالو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جان نکالنا واقعی بڑی دشواری کی بات ہے. موت کے دروازے سے گزرنا آسان کام نہیں ہے. اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں مسلم اور بخاری دونوں کے اندر حدیث آتی ہے. ملک الموت حاضر ہوئے، پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہ آپ کی جان قبض کرنے آیا ہوں. پوچھتا ہوں کہ آپ کی اجازت ہو تو جان قبض کروں. یہ دوسری بار حاضری کے کا یہ مزہ ہے. پہلے آئے تو صورت بشری میں آپ نے ان کی جان نکالنے کی تدبیر کی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، آنکھ اکھاڑ کے باہر پھینک دی. آنکھوں کے پپوٹے سے آئی بال باہر آ گیا. لے کر کے اللہ کے حضور میں گئے مولا کریم وہ تو نے مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجا ہے انہوں کا ارسلتا الی من لا یحب الموت، اپنے اس بندے کی طرف تو نے مجھے بھیجا ہے جو موت کو پسند نہیں کرتا. دیکھ میری آنکھ نکل آئی ہے. اللہ نے آنکھ بحال فرمائی. لیکن یہ بات موسیٰ کلیم اللہ علیہ سے نہیں پوچھی کہ بتا نے تو نے تھپڑ کیوں مارا. کہا یہ پوچھنے کا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت کوئی آؤٹ آف جورسڈکشن اپنی پاور کو ایکسرسائز کرے. اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کی پاور سے باہر ہوتا
پھر تو پوچھ سکتے، لیکن نبیوں کے بارے میں پروسیجر یہ ہے کہ پہلے ان سے پوچھو کہ تمہاری جان نکالیں یا نہ نکالیں، سبحان اللہ، اگر وہ اجازت دیں تو نکالو۔ مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بھی ایک ثبوت کے طور پر موجود ہے کہ اگر ان سے پوچھا جاتا کہ مرزا جی بتاؤ آپ کی جان نکالیں، یہ کب راضی ہوتے کہ ٹوائلٹ پر میری جان نکالو؟ اگر ٹوائلٹ پر راضی ہوتے، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا کہ نبی جہاں سے جس خمیر سے بنائے گئے ہیں اسی خمیر والی جگہ ان کی موت واقع ہوتی ہے، ان کی لاش اٹھا کے کہیں لے جائی نہیں جایا کرتی، اسی جگہ ان کی قبر بنتی ہے، تو پھر ان کو پتہ ہوتا کہ ٹوائلٹ سے میری مٹی تیار کی گئی ہے۔ اگر مٹی تیار کی گئی ہو مٹی اس کے ٹوائلٹ سے تو پھر تو وہاں دفن کرنا بھی درست ہوتا۔ تو یہ نبیوں کے بارے میں جو پروسیجر ہے اس نے بہت سارے مسائل حل کر دیے، مگر یہ ثابت ہو گیا کہ موت ایک ایسی دشوار گزار منزل ہے یہاں سے گزرتے ہوئے انسان گھبراتا ہے۔ سبحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الگ عذر پیش کیا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے الگ عذر پیش کیا، اس کے بعد ڈیوٹی لگی کہ اے ملک الموت جاؤ اور ایک فرشتے کو بیل بناؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو کہو اس کے پشت پہ ہاتھ رکھے۔ یار اتنا لاڈ اور پیار میرے اور آپ جیسے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں معلوم ہے، نبی ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہوتے ہیں، اس لیے موت کے آرڈر کے وقت انہوں نے یہ مظاہرہ کیا ہے، تو پھر جب ان کی آنکھ نکال دی تو خدا ان سے پوچھتا، لیکن رب جانتا ہے یہ میرا کلیم ہے، یہ میرا دوست ہے، اس سے میں ایسی بات پوچھوں جو اس کے شان کے لائق نہیں ہے تو ہتک بنتی ہے۔ میں خدا ہو کر کے بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے نبیوں کی عتق کروں۔ جب خدا ہو کے نبیوں کی عتق نہیں کرنا چاہتا، ایک امتی ہو کر کے اگر عتق کرے تو پھر کس طرح معاف کی جائے گی؟ اب بیل لائے، اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ کیسا ہاتھ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان بالوں کو گنیں گے، جتنے گنتی کے بال ہوں گے آپ کی عمر میں گنتی کے اتنے سال ہوں گے۔ اور سمما پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر سم الموت، پھر بھی موت ہوگی۔ فرمایا پھر بار بار یہ طول عمل آپ کے لیے باعث زحمت ہے، چلو پھر ابھی جان نکال لو، لیکن کب نکالو؟ کہ جس وقت میں اپنے آباء و اجداد کی قبروں سے اتنی دوری پر ہوں کہ اگر پتھر دو مارے جائے ایک کے بعد دیگرے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اتنی دوری پر میرے بزرگان کے پڑوس میں میری جان نکالو۔ آج تک یہودیوں کو پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ نبیوں کی بھی جستجو رہی ہے کہ میرے بزرگوں کے پاس میری قبر ہو، یعنی مقامات مقدسہ پر قبر کا بنایا جانا یہ عام آدمی کی آرزو سے ہٹ کر انبیاء و مرسلین جن کے پاس سے گزرنے سے بھی قیمت بدل جاتی ہے، جن کو ایک نظر سے دیکھنے پر بھی قیمت بدل جاتی ہے، وہ اگر تمنا کریں کہ مقامات مقدسہ پر میری موت واقع ہونی چاہیے تو معلومہ مقامات مقدسہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ اب جناب بات تو واضح ہو گئی کہ موت کا دروازہ ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے گزرتے وقت کلیم اللہ بھی عذر پیش کرتے ہیں، خلیل اللہ بھی عذر پیش کرتے ہیں۔ اب امت محمدیہ میں کوئی ایسا بندہ بتاؤ جس نے مرتے وقت عذر پیش کیا ہو کہ میری موت واقع نہیں ہونی چاہیے، بلکہ موت کے لیے ایک ایسا سورس مقرر کر دیا جس کی وجہ سے اس کی موت آسان ہو جائے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، سرکار کا فرمانا ہے، مرآنی فی المنام سیرانی فی الیقظۃ، جو مجھے عالم خواب میں دیکھے ان قریب مجھے عالم بیداری میں بھی دیکھے گا۔ تو یہ ایک نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے سگنل ہے کہ موت سے پہلے جس کے ساتھ عالم بیداری میں میری ملاقات ہونے والی ہے میں اس کو زیارت دیتا ہوں تاکہ میرا وہ انتظار کرے، دنیا سے جاتے وقت میں اسے نظر آؤں، اس کی موت آسان ہو جائے۔ صاحب تفسیر روح البیان نے سورہ یوسف کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ مومن کی موت بڑی آسان ہے، تو میں نے دیکھا کہ موت جتنی مرتبہ دیکھی ہے آدمی کے جبڑے کھل جاتے ہیں، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں،
وضو ٹوٹ جاتا ہے، صورتحال بڑی دگرگوں ہو جاتی ہے، جو وارث وہاں موجود ہوتے ہیں وہ پکڑ کے اس کے جبڑے کو ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں، اوپر سے باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کی صورت متاثر نہ ہو۔ موت تو بڑی دشوار گزار چیز ہے، مومن کی موت آسان کس طرح ہے؟ کہتے ہیں جس میں جو ہی سویا تو سرکار دو عالم رسام سے میری ملاقات ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں اے اسماعیل حقی افندی، تیرے اس سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے۔ سورہ یوسف میں نے کھولی، یہ آیت میرے سامنے آ گئی، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ کہ زنان مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بول اٹھی، کہنے لگے خدا کی قسم کہتی ہیں یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی قدسی ہے، انسانی صفات سے اس کی شخصیت بالا تر ہے۔ تو زنان مصر زنان ہو کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ایسی صورت جو ہے یہ عام انسانوں کی نہیں ہوتی، یہ کوئی غیر معمولی انسان ہے۔ جیسا کہ صاحب شفا نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک گھوڑے کا سودا کیا یا اونٹنی کا کیا، اور سرکار گھوڑا یا اونٹنی لے کے گھر گئے، فرماتے ہیں میں تمہیں واپس آ کے پیسے دیتا ہوں۔ تو لکھتے کہ وہاں کجاوے میں ایک زینہ بیٹھی ہوئی ہے۔ زینہ عربی زبان میں اس پردے دار عورت کو کہتے ہیں جو کسی اونٹنی سوار کے کجاوے میں بیٹھی ہوئی ہو، اس کو زینہ کہتے ہیں۔ تو کسی نے بعد میں ان کے دل دماغ میں یہ بات ڈالی کہ ممکن ہے یہ پیسے ہی نہ دیں، گھوڑا یا اونٹنی لے گئے واپس ہی نہ آئے۔ وہ زینہ بولی، کہتے لیسا وجہ کاذبو، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اس کا چہرہ دیکھنے سے ہی مزہ آ گیا ہے، ایسا بندہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو زنان مصر نے جب دیکھا تھا، ما ھذا بشرا قلنا حاشا للہ، خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی قدسی ہے۔ ہوا کیا، جب عورتوں نے جناب سیدہ زلیخا کو بدنام کیا، ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہے، تو اس کا وہ انکار نہ کر سکی کہ میں دل دے بیٹھی ہوں یا نہیں، انہیں ماننا پڑا میں دل دے بیٹھی ہوں، لیکن اپنی وجہ جواز پیش کرنا چاہیے کہ میں نے دل دیا تو کس کو دیا ہے۔ انہوں نے زنان مصر کی دعوت کی، شاہی محلات میں ان کے لیے کھانے وانے کا بندوبست کیا، سر دست ان کو جو ایپیٹائزر ہیں وہ پیش کیے، پھل پیش کیے، چھریاں پیش کیے کہ پھل کاٹ کے، خاص طور پر سیب تھے، سیب پھلوں میں حسن والا سیب ہے، حسن والا پھل ہے، یہ کاٹو، جب وہ آئے گا تو تم نے اس کے سامنے یہ سیب کاٹ کے کھانے ہیں۔ اب جناب یوسف علیہ السلام سے جا کے کہا کہ وہ عورتیں آئی ہوئی ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ آپ ایک پیغمبر ہے، وہ اپنی دانش و بینش کو اپنے لیول پر استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے لیے یہ بات جسٹیفائیبل ہے کہ نہیں، اس کو میں کسی طرح جسٹیفیکیشن پیش کر سکتا ہوں اس بات کی کہ نہیں۔ جس سرزمین پر انہوں نے کچھ عرصہ بعد نبوت کا اعلان کرنا تھا، اس سرزمین میں وہ بیگانہ عورتوں کے پاس بن سنور کے جاتے تو یہ بات قابل اعتراض تھی کہ کل تو میک اپ کر کے بیگانہ عورتوں کے سامنے نمائش کرتے پھرے ہو، آج نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، کہا میں نہیں جاتا۔ اب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سنوارا، کیونکہ پیش کرنا چاہتی ہے ان کے حسن کا ایسا تند و تیز ہونا جن کے مقابلے میں نگاہیں شکست کھا جائیں، ایسا بندہ بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا جو خدا داد حسن ہے اسی کا کوئی جواب نہیں، اس کو حسن کو باقی مناسبات بھی مائی زلیخا کے ذریعے سے مل گئے۔ انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے جو ان کے چہرے پر خوبصورتی کے لیے مواد استعمال کرنا تھا وہ بھی کیا، آپ کی زلفوں کو بھی سیدھا کیا، اور آپ کو سبز رنگ کے ریشمی کپڑے پہنائے۔ ریشم اس وقت منع نہیں تھا، ریشمی کپڑے پہنائے، اور ان کا رنگ گرین تھا، گرین رنگ کا ریشم، اور کالی کالی لمبی لمبی گھنگریالی زلفیں، اور 6 فٹ سے زیادہ قد کا بندہ، اور گورا گورا رنگ، لمبے لمبے نین، پلکاں تیر خدنگ نشانی، ابرو سخت کمانا،
ول 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 کمند دو زلفاں بدیت کر سمیانہ سبحان اللہ سبحان صورت گر کوئی چیند چگل دا ایسے نقش نہ سنگے کنڈل نار دو ناگ دو زلفاں اکلڑیوں دل ڈنگے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں میرا بھی کلام ہے پٹواری زبان میں جی سبحان میں نے عرض کیا کہ میں اوجے سریا تو پرے جاندی اللہ جا کے تکتی زلیخا جانان میرا اللہ کر دی رقص تلوار دی تار اتے تک لیندی جے مائے خوبان میرا سبحان اللہ آہا سبحان مزہ آ گیا کہتے کتے ہوش رہندی دامن پھاڑنے دی دامن آپ اپنا چاک چار کر دی مدنی بائی نو سپنے وچ دیکھ لیندی نال یوسف نہ کدے پیار کر دی چولی پھر کے جانی نظرانیاں دی اس دے قدماں دے اتے نثار کر دی کتے ہوش رہندی دامن پھاڑنے دی جامع آپ اپنا تار تار کر دی سبحان سید اجرے محبوب نہ سہ سکتی یہ آخری مصرع جی حضرت زلیخا کے بارے میں نے کہا ہے اگر ان کی محبت میں وہ سچائی ہوتی جو سرکار کے غلاموں کے دلوں میں ہے تو جس جگہ آپ کا مال تھا آپ کے کمرے کے سامنے یوسف علیہ السلام کا کمرہ جیل خانے میں تھا جہاں ان کو دیکھ سکتی تھی کہا کہ اگر ان کی محبت کا وہ پیمانہ ہوتا جو سرکار کی محبت کی بارگاہ میں ہے تو سید اجرے محبوب نہ سہ سکتی جیل خانے کے اندر قرار کر دی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جناب زلیخا نے جب ان کو بار بار مجبور کیا کہا مجھے برا کہیں گی مجھے ملامت کریں گے آپ میرے ساتھ وعدہ کرو اندر جا کے یہ کہو گی کہ اس کا قصور نہیں تھا قصور میرا تھا اپنا اعتراف جرم کرو تو میں جاتا ہوں اور اگر اعتراف جرم نہ کرو اپنے آپ کو گنہگار تسلیم نہ کرو میں ادھر نہیں جاتا جس کا مقصد یہ آج کا اس کا اعتراف جرم جو ہے وہ میری نبوت میں مددگار ہوگا اور جب اعلان نبوت کروں گا تو یہ میری سچائی اس کی زبان سے کھلی ہوئی ہوگی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جس کے مال میں ٹھہرا ہوا تھا جس کے پاس ان کے تمام عزیز کے سامان تھے اور وہ آزاد کرنا یا غلام بنا لینا یہ ان کے پاس کی بات تھی اگر اس نے اقرار کیا ہے تو وہ واقعی سچا بندہ ہے اس گئے ارد یوسف علیہ السلام وہ پردے بھی گرین رنگ کے ہیں ریشمی جی اور بازو پر ڈورے ڈلے ہوئے ہیں کفوں پر اور گریبان پر بھی گردا گردی کو آج آپ ٹسل کہہ سکتے ہیں یا ان کو کالر کے ساتھ جو جھالر رکھتی ہے وہ کہہ سکتے ہیں یہ اس وقت سفید موتیوں کے ڈورے ڈلے ہوئے ہیں اور آپ کے گردن کے گردا گرد وہ لگے ہوئے ہیں کمر میں بھی پٹکا پڑا ہوا ہے جس میں سفید رنگ کے موتی ہیں جوتا بھی آپ کا ریشمی کپڑے کا ہے اس کے اوپر سفید رنگ کے موتی ڈلے ہوئے ہیں ڈورے ڈلے ہوئے ہیں اس بان تان کے ساتھ آپ جب اس محل میں داخل ہوتے ہیں عورتوں نے جو ہی دیکھا کہ پردہ آگے سے ہٹا فلم مارا آئی نہ ہو جو ہی دیکھتی گئی تو اب عوش و خرد کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا فلم مارا آئی نہ ہو اکبر نہ ہو ان کی بڑائی بیان کرنے کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو دور حاضر کے دانشور کے مقابلے میں تو زنان مصر کا دانش بہتر نکلا کہ پیغمبر کو پہلی نگاہ سے دیکھ کے کہتی ہیں ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک الکریم تو اب انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ دیے بجائے اس کے کہ سیب کاٹتی ہوش نہ رہی اپنے سیب کاٹ لیے تو اس موقع پر حضرت اسماعیل حقیہ افندی کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جس طرح زنان مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کٹنے سے درد ہوتا ہے کانٹا چبھ جائے تو خاتون ہائے ہائے کرتی ہے اب اپنے ہاتھ سے اپنی چھریوں سے خود ہاتھ کاٹے ہیں اب فریاد کیوں نہیں کرتی یعنی جن کی نگاہ جمال یوسفی کو دیکھ رہی تھی ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا یہ نشتر میرے ہی بدل پر چل رہے ہیں کہ جو سرکار کا فرمان ہے کہ جو مجھے خواب میں دیکھے عنقریب مجھے عالم بیداری میں بھی دیکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے سرکار کنوے کرتے ہیں خبر کہ اس وقت تک تیری موت نہیں واقع ہوگی جب تک میری تیری جاگتے ہوئے ملاقات نہ ہوگی دم دم جان لباں پر آئی چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڈی کے مت کی تو آوے ٹھنڈی وا سجن دی تو اس نے بات صاف کر دی
کہ موت اگرچہ مشکل کام تھا، لوگ موت سے سخت گھبرایا کرتے تھے، لیکن جب یہ سرکار کی طرف سے مجدہ جاں فضا ملا کہ گھبرا نہیں، قبر میں تو جانے والا ہے۔ ادھر تو باقی لوگوں کی بھی حکومتیں ہوتی ہیں، جہاں تو جانے والا ہے وہاں تمہاری گورنمنٹ پارٹی جو ہے اس کا اقتدار ہے، میں آ گیا ہوں تیرا پیچھا کرنے کے لیے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ تو اس وقت کا جب جمال یوسفی دیکھنے والے کو یہ نہ پتہ چلے میرے ہاتھ کٹ رہے ہیں، تو جمال محمدی دیکھنے والے کو یہ کیوں پتہ چلے کہ میں ہی مر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ سرکار نے یہ دیدار کا وعدہ کر کے اس کی قبر و قیامت کو آسان کر دیا، اور باقی انبیاء و مرسلین میں سے کوئی قبر میں نہیں جاتا، نہ گیا ہے، نہ کسی نے درخواست کی ہے۔ سرکار نے قبر میں جانے کی درخواست کیوں کی ہے؟ کہا کہ اس کو بتانا چاہتا ہوں محبت کے اندر جو وفا ہے اس میں سب سے اعلیٰ معیار نبی کا ہے۔ میں میرے ساتھ محبت کرتا رہا ہے، موت کے وقت بھی کوشش کیا کہ میرا کلمہ پڑھ کے چلے، تیرے گردا گرد بیٹھے ہوئے لوگوں نے کلمے کا شور مچایا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ تو اونچی آواز سے کلمہ پڑھنے کا یہ مقصد ہے کہ باقیوں کو تعلیم ہو۔ اگر مسجدوں میں نمازوں کے بعد جیسا کہ سرکار فرماتے ہیں ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس عن المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ پیچھے جا کے کھڑے ہوتے تھے کیونکہ ہم لوگ چھوٹے تھے، تو چھوٹوں کی سب سے آخر میں ہوتی تھی۔ جب حاضری کی تعداد بڑھ گئی، مسلمانوں کی آبادی کا دباؤ مدینہ شریف میں بڑھ گیا، تو ہمیں سب سے آخری جگہ ملتی تھی، تو پھر یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سرکار نماز کے اندر ہیں یا باہر آ گئے۔ جب سلام پھیرتے تو سارے لوگ اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے، تو پیچھے جو لوگ تھے ان کو پتہ چل جاتا کہ اب نماز ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اونچی آواز سے ذکر کرنا نماز کے اندر نہیں ہوتا، نماز کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس وقت یہ بات حضور کے دور میں جاری رہی، تو پھر اس وجہ سے مسلمان اونچی آواز سے ذکر کے عادی بننا چاہتے ہیں۔ اب اس پر ثابت کرنا ہے کہ اے میرے امتی، تو میرے نعرے لگاتا رہا ہے، میرے نام پر آواز کو اونچا کرتا رہا ہے، اور ڈنڈورے پیٹتا رہا ہے، میرے نام کے جلوس نکالتا رہا ہے، میرے نام کے جلسے کرتا رہا ہے، مسجدوں محرابوں میں میرا نام گونجتا رہا، اور تو اس کا بانی تھا۔ آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور کوئی ورثہ قبر میں ساتھ نہیں جاتا، لیکن یہ محبت ساتھ جائے گی۔ میں اس جگہ پہ چل کے کہوں گا آج تیرا بیٹا ساتھ نہیں آیا، زمین ساری اس نے سنبھال لی ہے، آج تیری بیگم ساتھ نہیں آئی، سارا روپیہ پیسہ اس نے سنبھال لیا ہے، خاندان کے لوگوں نے جائیداد آپس میں تقسیم کر لی ہے، آج تیری قبر کی مشکلوں میں تیرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ پر میرے ساتھ جو تو محبت رکھتا تھا، نہ تیری محبت وہ اپنے بیٹے سے تھی، نہ اپنے باپ سے تھی، نہ خاندان سے تھی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مسلم شریف حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، جب تک میری محبت ساری محبتوں پر غالب نہ آ جائے اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو سکتا ہی نہیں۔ سب محبتوں پر غالب آئے گی میری محبت، اس وقت وہ مسلمان سمجھا جائے گا۔ یار اس جگہ غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث جب میں پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی نماز پڑھتا رہا ہے، اس پر آپ نے اس کو مومن تسلیم نہیں کیا، روزہ رکھتا رہا ہے نہیں تسلیم کیا، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، کہا یہ کیوں اس کا ذکر نہیں کیا؟ کہا اگر اس میں محبت شامل ہے تو روزہ ہے، اس میں محبت شامل ہے تو حج ہے، اس میں محبت شامل ہے تو نماز ہے، اس میں محبت شامل ہے تو زکوٰۃ ہے۔ اگر سرکار کی محبت سے بیگانہ ہو کر یہ سارے کام کرے تو بے شک یہ سارے کام کرے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے میں یہ بات واضح کی ہے کہ محبت آل بیت کے بغیر خواہ کچھ بھی کرے کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اہل بیت کی محبت ہوگی، یہ سرکار کی محبت کی بحث تھی، اہل بیت کی محبت کی بحث کہاں ہے؟ کہا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی چیز نہیں مانگتا،
جو تبلیغ کی ہے، جو تمہیں جہنم سے بچایا ہے، تمہیں میں نے کرمنل لا دیا ہے، سول لا دیا ہے، میٹریمونیل لا دیا ہے، لا آف انہیریٹنس دیا ہے، لا آف لیگیسی دی ہے، جہاد کرنے کے طریقے بتائے ہیں، جہاد کا اجر و ثواب بتایا ہے، دنیا میں کامیابی کے راستے بتائے. یہ سب کام میں نے اکیلے کیے ہیں، سبحان اللہ. اور سب کام کرنے کے بعد تم سے کچھ نہیں مانگتا. اگر مانگتا ہوں تو صرف اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اس نے ثابت کیا کہ اہل بیت کی محبت فرض ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت امام فخر الدین رازی، ان کا سنہ وفات 606 ہے. اپنی تفسیر کبیر میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت آپ کے ساتھ 5 چیزوں میں برابر کی شریک ہے. ایک صلاۃ میں، اللہ صلی اللہ محمد والا آل محمد. سبحان اللہ. دوسرا سلام میں، سلام آل یاسین، سلام علی یاسین. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے سلام علی یاسین، یعنی سرکار کی جو آل ہے اس پر بھی سلام ہو. سبحان اللہ. اور محبت آل بیت تو سورہ توبہ کے آیت نمبر 25 میں حضور کی محبت کی فرضیت ثابت ہے. اور اس آیت کے جس وجہ سے جو سورہ شورا ہے اس کی اس آیت سے محبت آل بیت کا وجوب ثابت ہے. سبحان اللہ. کا جو خمس کا حصہ ہے جس سے باقی آل بیت کو ملے گا، سرکار کو ملے گا، سرکار کے آل بیت کو ملے گا. سبحان اللہ. اور آخری بات تطہیر میں سرکار بھی شامل ہے، سبحان اہل بیت بھی شامل ہے. کوئی صحابی تطہیر میں شامل نہیں ہے. تطہیر کی شان اہل بیت رسول کی صرف اہل بیت کی شان ہے یا سرکار کی شان ہے. سبحان اللہ. اس لیے اہل بیت کا لفظ آئے تو اس کو پوری امت سے، پورے صحابہ سے افضل ماننا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے اپنے آپ کو صحابہ میں شمار نہیں کیا. کہا نحن آل بیت فلا یقاس بنا احد. ہم جو آل بیت ہیں ہمارے برابر کسی دوسرے کو نہیں سمجھا جا سکتا. تو محبت آل بیت اتنی کارآمد چیز ہے کہ وہ دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی. اب جناب بتائیے موت آسان ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات ہونے لگی. آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کے پاس آ کر کے بیٹھی. کہا یہ یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ جلد دوم کے ابتدائی ابواب میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے اہلیہ محترمہ پاس آ کے بیٹھی اور کہنے لگی واہ حزنا ہو یا بلال، بلال بڑا افسوس ہے تم مر رہے ہو. انہوں نے کہا یہ نہ کہو واہ حزنا ہو یا بلال، کہو واہ تربا ہو یا بلال، مبارک ہو بلال تم مر رہے ہو. کہا اس سے پیشتر کسی مرنے والے کو کسی نے مبارکباد نہیں کی، میں آج آپ کو اس کی مبارک کیوں کر کہہ سکتی ہوں. اور کسی کو نہیں کہنا، مجھے کہو. کہا کیوں؟ کہا مدت مدید گزری ہے سرکار سے کے بچھوڑے کو، سرکار سے بچھڑے ہوئے بڑا زمانہ گزر گیا ہے، سرکار کے صحابہ سے بچھڑے ہوئے زمانہ گزر گیا. سرکار بھی بار بار یاد آتے ہیں اور صحابہ بھی بار بار یاد آتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. میں دل سے میرے کبھی کیسے کہوں کہ آج بہت یاد آئے ہیں، وہ دل سے اترتے ہی نہیں. اس لیے یہ لفظ صحیح نہیں بنتا کہ بہت یاد آئے ہیں، وہ دل سے کبھی اترتے ہی نہیں، ہر وقت یاد رہتے ہیں. تو اب دیکھیے موت سے لوگ گھبراتے چلے آئے ہیں، لیکن یہاں حضرت بلال حبشی موت کا انتظار کرنے میں بے قرار ہیں. کہتے ہیں اہلیہ میں تجھ سے جدا ہونے لگا ہوں، بچوں سے جدا ہونے لگا ہوں، اور اپنے یاران و احباب سے جدا ہونے لگا ہوں. کس سے ملنے لگا ہوں؟ سرکار سے ملنے لگا ہوں. میں اپنی موت کو ان پہ قربان کرتا ہوں. اگر موت کے ذریعے سے ان کی ملاقات میسر آتی ہے تو 100 مرتبہ میری موت آئے، میں سرکار سے ملاقات کروں. سرکار سے ملاقات اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں موت بڑی آسان ہے. اللہ حضرت قیاس. اسی طریقے سے صحابہ کرام کے ایک طبقے نے اپنے نمونے پیش کیے ہیں اور انہوں نے اپنے خاندان پر، یاران و احباب پر، اقربا پر، سب پر سرکار دو عالم صاحب کی ملاقات کو اور زیارت کو ترجیح دی ہے. مثلاً احد کی جنگ ہے، حضور کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا. ایک صحابیہ جن کا نام سیرت ابن شام نے بھی نہیں لیا
اور شبلی نعمانی نے بھی ان کا نام نہیں لیا، ایسے گمان نہیں کرتے فلاں قبیلے سے ہوں گی، چلو کسی قبیلے سے ہوں، سرکار کی صحابیہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب پتہ چلا کہ سرکار کی شہادت ہو گئی تو وہ دوڑی دوڑی احد میں پہنچی، میدان احد میں جا کے پوچھتی ہیں مجھے بتاؤ سرکار کا کیا حال ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا کیا پوچھتے ہو؟ یہ سامنے جو لاش ہے تڑپ رہی ہے یہ تیرے ابا جان کی لاش ہے۔ اللہ ان کا نہیں، میں ابے کا پتہ کرنے نہیں آئی تھے، میں سرکار کی بات بارگاہ کا پتہ کرنے آئی تھی کہ سرکار کہاں ہیں، کیسی حالت میں، ٹھیک ہے یا سچ مجھ شہید کر دیا گیا ہے۔ ابے کے پاس سے گزرتے ان کو پوچھتے نہیں تھے آپ کا حال کیا، اللہ آگے پوچھتی گئی ہیں۔ کسی اور صحابی سے پوچھا، ان کا کیا پوچھتی ہو؟ یہ سامنے جو تڑپ رہا ہے یہ تیرا بھائی ہے، اللہ تیرے میاں جایا ہے، یہ بھائی ہے تیرا، اس کا حال معلوم کرو۔ ان کا نہیں، سرکار کا حال معلوم کرنے کے لیے آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب تک وہ معلوم نہیں ہوتا میں نہ باپ کی موت کی طرف متوجہ ہو سکی ہوں نہ بھائی کی موت کی طرف متوجہ ہوتی ہوں۔ میں چل کے دیکھتی ہوں، آگے گئی تو کسی نے بتایا یہ جو سامنے تڑپ رہا ہے نا یہ تیرا میاں ہے۔ اللہ ان کا اللہ قبول فرمائے، اللہ اس کی قربانی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ سبحان اللہ میری یہ بڑا اعزاز ہے، سبحان اللہ۔ مگر میں خامد کا پتہ کرنے نہیں آئی ہوں، میں سرکار کا پتہ کرنے آئی ہوں۔ اس طرح کی مثال تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں کہیں آپ کو نہیں مل پائے گی سبحان اللہ۔ کہ ایک خاتون ہے، باپ کی موت بھی آنکھوں سے دیکھ لی اور بھائی کی موت بھی ان آنکھوں سے دیکھ لی، یہ زندگی بھر کا ساتھی ہے، اس کو بھی تڑپتا ہوا دیکھ لیا۔ اس کے بعد دوستوں کا یہ سامنے سرکار جلوہ فرما ہے، آپ کے پاس گئی دیکھا آپ صحیح سلامت ہے، پوچھا آپ کی طبیعت کا کیا حال ہے؟ کہا میں زندہ ہوں اور ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا کلو مصیبت بادہ کا جلل یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی ملاقات کے بعد ساری مصیبتیں کافور ہو گئی، یعنی آپ کی زندگی کے ساتھ مجھے وہ دلچسپی ہے، وہ پیار ہے، نہ باپ کے ساتھ میرا وہ پیار ہے، نہ بھائی کے ساتھ میری وہ محبت ہے، نہ میاں کے ساتھ میری وہ محبت ہے۔ اس طرح کا نمونہ اگر کائنات میں ہے تو سرکار کے صحابہ میں ہے، جس طرح سرکار کے صحابہ کی اور بے شمار خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ مرتے مر کے سرکار کے بارے میں جھوٹ نہیں کہا، اور سرکار کی شہادت اس بارے میں ہے، کہا ان اصحابی کلہم عدول، میرے صحابہ جو ہیں وہ سب عادل ہیں، میرے متعلق ان میں جھوٹ کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے پھر اس کو عزت کتنی دی، کہ قیامت کا میدان ہوگا، جب فیصلے کا وقت آئے گا تو ہم فیصلہ کرنا چاہیں گے تو کس پر چل کر کے شہادت کا نظام ختم ہوگا؟ کہ سب سے پہلے تو وہ منکرین پیش ہوں گے جو پارٹی ٹو کیس ہوں گے، جن کو نبی نے دعوت دی، وہ نبی کی امت دعوت تھی لیکن اس قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وہ کہیں گے یہ اکیلا سچ کہتا ہے، ہم ساری قوم مل کے جھوٹ کہتے ہیں۔ رب کریم کہیں گے نہیں یہ سچا ہے۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، وہ کیسا عجیب منظر ہوگا، نبی ہوگا میری طرف سے گیا ہوگا، اس نے لوگوں کے پتھر کھائے ہوں گے، گالیاں کھائی ہوں گی، زخم پائے ہوں گے، مزاحمت صحیح ہوگی، منڈیوں کا بائیکاٹ اس نے گزارا ہوگا، خاندانی بائیکاٹ اس نے گزارا ہوگا، اور بیٹیوں بہنوں کی شادیوں اس کو دقت پیش آئی ہوں گی۔ ایک طرف میرا وہ نبی کھڑا ہوگا اور ایک طرف مجرموں کی جماعتیں ہوں گی، وہ انکار کریں گے، وہ کہیں گے جھوٹ کہتا ہے۔ رب کریم کہیں گے اچھا ایسا کرتے ہیں، کوئی اور ذریعہ اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ایسا کرتے ہیں یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ پر مورے مار دیتے ہیں، تیرے ہاتھ اور پاؤں گواہ دیں گے۔ جو نبی نے توحید کا کلمہ کہا، ہاتھ کہیں گے ہم نے سنا، اس نے جو جواب کہا وہ انکار کا تھا، نبی اپنے کہنے میں سچا ہے، یہ بے ایمان جھوٹا ہے۔ اس وقت تو کہیں گے مولا کریم ہمیں بات کرنے کا عقد ہاتھوں کے بارے میں ہمیں جرا کرنی ہے، اس پر جرا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا کرو جزا۔ اب جناب جرا کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے مولا کریم یہ ہاتھ اور پاؤں تو نے ہمیں دے دیے تھے، یہ ابا تھا، ہبے کا دستور یہ ہے کہ جو پوزیشن ان لا دے دیا جائے، ہبا آدھا ہوتا ہے وہ ریووکیبل ہوتا ہے،
اس کو توڑ سکتے ہیں، لیکن جس وقت موقع کا قبضہ دے دیا جائے، پوزیشن انفیکٹ اس کو کہتے ہیں، جی پوزیشن انفیکٹ ویکیٹ کر دیا جائے تو موہوب لہو جی اس پر قبضہ کر لے، جس کو دیا ہے وہ قبضہ کر لے تو پھر وہ ریووکیبل نہیں رہتا، جی پھر اس ایبے کا استعمال اگر دینے والا کرے، وائب کرے تو نہیں کر سکتا، بولا کہ ہاتھ پاؤں تو نے دیے تھے مگر ہمیں دیے تھے، آپ نے کاغذات میں بھی ڈکلیئر کر دیا دیے، ہم نے موقع پر بھی ہاتھ پاؤں پر قبضہ لے لیا، اب ہماری مرضی کے بغیر ان کا استعمال کرا، یہ استعمال حرام ہے، اس لیے اس پر کسی فیصلے کی بنیاد رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اب جناب ہاتھ پاؤں کی شہادت کٹ جائے گی، اس اللہ کریم یوم الدین تحدث اخبارہا بان ربک اوخالہا، زمین بول کے کہے گی نقشہ موقع واردات، اللہ آپ کو کبھی ایسا موقع پیش نہ لائے جو تو کوئی اکرنس ہو جاتی ہے تو فوراً سرویر کو کیوں بلاتے ہیں؟ کیا نقشہ موقع واردات بلاتے ہیں جرم کی ڈٹرمنیشن کے لیے؟ جی مثال کے طور پر گواہ کہتا ہے یہ 100 گز کے فاصلے پر کھڑا تھا، اس نے ریوالور کا فائر کیا تو بندہ مر گیا، قانون کہے گا یہ جھوٹی شہادت ہے، کیونکہ ریوالور کی گولی تو 100 گز کی دوری پر مار نہیں کرتی، اس طرح نقشہ موقع واردات بنانے سے مراد جرم کی سچائی کو، اکرنس کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے۔ جی تو اب جناب زمین بول کے کہے گی یوم الدین تحدث اخبارہا، اب اس کو تو پرسویٹ کسی نے نہیں کیا، انہوں نے کہا بان ربک اوخالہا، رب نے خود ان کو وحی کی ہے، آپ کے بتائے پر زمین بول رہی ہے، اس لیے ہمارے خلاف یہ شہادت جاری ہے۔ جی تو جب حاکم وقت کی ترغیب سے کوئی شہادت فراہم ہو تو پھر وہ شہادت کے منصب سے گر جاتی ہے۔ اب جناب اس کے بعد انبیاء علیہ السلام باقی بھی شہادتیں دیں گے، کہا یہ نبیوں کے دھڑے کی بات کرتے ہیں، جی بالآخر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک امپارشل شہادت پیش کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سبحان اللہ، اے امت محمدیہ کے غلاموں، سرکار کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں حق دیتے ہیں بات کرو۔ سبحان اللہ، وہ کہیں گے اللہ کریم یہ نبی سچے ہیں، اللہ اکبر، نبی کا منکر جھوٹا ہوتا ہے، نبی کے منکرین ہم نے زندگی میں دیکھے، اس وقت بھی جھوٹ کہتے تھے، سابقہ امتوں میں بھی انبیاء کے منکرین جو گزرے ان کا پیشہ ہی جھوٹ کہنا ہے۔ جی اب جناب اس کے بعد سوال پیدا ہوگا، وہ یکون رسول علیکم شہیدہ، تمہارا رسول تمہاری شہادت دے گا، یہ سچ کہتے ہیں۔ سبحان اب وہ کہیں گے یہ نبی موقع پر موجود تھا، کہا انا ارسلنا علیکم شاہدن، اے محبوب یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدہ، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، تو الشاہد من الشہود ومعنی الحضور اما بالبصر او بالبصیرت، امام راغب اصفہانی کی جو مفردات ہے اس نے یہ ترجمہ کیا، الشاہد من الشہود و شہادت ومعنی الحضور، شاہد شہود سے یا شہادت سے مشتق ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں حاضر و ناظر ہونا، اگر موقع پر وہ یا جسمانی طور پر موجود ہو یا روحانی طور پر موجود ہو، خواہ بصر سے دیکھتا ہو، اثر کی آنکھوں سے یا روحانی آنکھوں سے دیکھتا ہو، دونوں صورتوں میں گواہ ہوتا۔ اس نبی کو ہم نے ساری کائنات کے لیے گواہ بنا کے بھیجا۔ سبحان اب اس کے بارے میں کوئی اعتراض کرو، سبحان وہ کہنا چاہیں گے یہ نبیوں کے دھڑے کا ہے، رب کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اے محبوب کبریا تو مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اب اس رحمت عامہ کا فائدہ یہ ہوگا سرکار کی شہادت جو ہے وہ امپارشل ہو جائے گی، اب اس کے بعد شہادت کا سلسلہ ختم ہوگا، مگر سرکار کی شہادت کس کی تائید میں ہوگی؟ صحابہ کی تائید میں ہوگی۔ معلوم ہوا قیامت کا فیصلہ صحابہ کی شہادت پر قائم کیا جانے والا ہے۔ صحابہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ پہلے صحابی اہل بیت ہیں، بعد کے صحابی بعد کے ہیں، گھر والے پہلے صحابی ہیں، باہر والے بعد کے صحابی ہیں۔ صحابی کہتے وقت اہل بیت بھی اور غیر اہل بیت بھی شامل ہوں گے۔ تو اب اس موقع نے واضح کر دیا کہ سب شہادتوں پر بڑی شہادت اہل بیت اور صحابہ کی ہوگی، تو قیامت کے فیصلے جن کی شہادت کی سچائی پر منعقد ہوں گے وہ سرکار کی اہل بیت اور سرکار کے صحابہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے میدان میں
پوری دنیا پارٹی ٹو کیس بن کر کے آئے گی، لیکن سرکار دو عالم اسلام کی امت گواہ بن کر کے آئے گی، اور اس گواہ کی تائید کرنے والے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک خود تشریف فرما ہوں گے۔ تو ان حالات نے ثابت کر دیا کہ سرکار کی محبت نتیجہ لانے والی ہے۔ سرکار کے جو غلام ہیں، سرکار کے ساتھ جو محبت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گرمی میں ان کی عزت و عظمت کو سلامت رکھنا ہے۔ اب وقت اختتام پذیر ہو گیا، انشاءاللہ العزیز آنے والے ویکینڈ پر اسی مضمون کو ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ اب ختم شریف کا انہوں نے کچھ تلاوتیں بھی اس میں لکھ کے بھیجی ہیں، جو کچھ انہوں نے پڑھا میں نے قبول کر لیا۔ اب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، اے مولا کریم، جو کلمات طیبہ میں نے خود پڑھے، جو میرے دوستوں نے پڑھے، جو چیزیں ختم شریف کے ارادے سے تیار کی گئی ہیں، مولا کریم اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اور ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کو ساتھ فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی ارواح مقدسہ کو ساتھ فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آل بیت، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد امجاد، حسنین کریمین، خاتون جنت مولا مرتضیٰ، شہیدان دشت کربلا، ائمہ آل بیت، حسنین کریمین کی جتنی اولاد کل ہوئی زمین پر آج تک گزری ہے، سب کے ارواح مقدسہ کو ساتھ فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ارواح مقدسہ کو ساتھ فرما۔ بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت حضرت قرار، عشرہ مبشرہ، حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین احزاب، حاضرین صلح حدیبیہ، تمام تابعین، اتباع تابعین، سب کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما۔ تمام زمرہ اولیاء اللہ کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما۔ بالخصوص حضرت غوث پاک پیروں کبیر دستگاہ سبحانی رحمۃ اللہ علیہ عمر کو ساتھ فرما۔ خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار کی مبارک کو ساتھ فرما۔ حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، داتا گنج بخش علی اجمیری، شیخ شہاب الدین سہروردی، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کی مبارک کو ساتھ فرما۔ خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، بابو جی صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، لالا جی صاحب گولڑوی، چھوٹے لالا جی صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک کو ساتھ فرما۔ تمام خواجگان گولڑا شریف کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما۔ اور سید السادات پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، جماعت علی شاہ صاحب ثانی لاسانی، پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری، خواجہ محمد قاسم مولوی، تمام خواجگان مولا شریف کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما۔ اور تمام خواجگان چورا شریف کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما۔ تمام خواجگان موسیٰ شریف کی، خواجگان بگار شریف کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما، اور خواجگان دلی شریف کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مریدین، مخلصین، محبین کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کو ایصال فرما۔ اور خواجہ قمر الدین شالوی، شمس الدین شالوی، خواجہ سلمان تماسوی، خواجہ نور محمد مالوی، خواجہ فخر الدین دہلوی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیا محبوب الہی، حضرت امیر خسرو دہلوی، حضرت خواجہ نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی، اور خواجہ عبدالقدوس گنگوئی، حضرت سید صابر پیا کلیری گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کو ساتھ فرما۔ ان کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب کی عمر کو ساتھ فرما۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر اور پتن شریف کے جملہ خواجگان کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما۔ اور قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، سب کے ارواح مقدسہ کو ساتھ فرما۔ یہ جو ذوالفقار جس کے طرف سے یہ نظرانے دے کے کیا اس کا اکی نام بتایا؟ وکی وکاس، بڑا بخلص ساتھی ہے۔ اس نے جو عرض سے نظرانہ پیش کیا ہے، جن جن ارواح مقدسہ کو اس نے ثواب ایصال کرنا چاہا، اس خاندان کے ننیال، ددیال، سسرال
شہداء دیگر آل اللہ کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما۔ ہمارے جتنے مخلصین اس کرونا وائرس کے حالات میں وفات پا گئے سب کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما۔ کل روئے زمین پر جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے نام لیوا صحیح العقیدہ گزرے سب کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما۔ اور قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، شتاریہ، درکاویہ، دندراویہ، قبرویہ، اویسیہ اور دیگر ثلاثہ اولیاء اللہ جو معلوم نہیں بھی ہو سکے سب کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما۔ بالخصوص جو ساتھی وقار نامی اپنے خاندان کی طرف سے نذرانے پیش کر کے آئے، جن جن روحوں کو وہ ثواب ایصال کرنا چاہتا ہے اللہ کریم ان تمام کار آئے خیر کا ثواب ان سارے بزرگوں کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما۔ اور کل روئے زمین پر جتنے میرے مخلصین گزرے ہیں جنہوں نے مسجدیں بنانے میں، مدرسے بنانے میں، کتابیں خریدنے میں، کتابیں لکھنے میں، کتابیں چھاپنے میں، ہمارا پیغام پہنچانے میں ہماری مدد کی ہے، انہوں نے یہ مشینریاں مہیا کی ہیں، سامان مہیا کیے ہیں، اہتمام کیا ہے، اللہ کریم جو زندہ ان کو ترقی عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبر منور فرما۔ اے اللہ جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما۔ اے اللہ صدقہ محبوب کریم علیہ السلام کا جن پاک ہستیوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما، آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما۔ اے اللہ اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں کو ہندو استبداد سے نجات عطا فرما اور کشمیری مسلمانوں کے اس پاکیزہ خون کی برکت سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامیابی عطا فرما۔ اور مغربی بنگال میں جن مسلمانوں کی نیشنلٹیز کینسل ہوئی بحال فرما، روہنگین مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما، فلسطینی مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما۔ اور ترکیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے غیبی وسائل گیس اور تیل پٹرول وغیرہ نکلا ہے، لوگ اس سے جھگڑے کر رہے ہیں، رقابت کرتے ہیں، اللہ کریم اس کو اپنے رقیبوں سے نجات عطا فرما اور ان تمام مہمات میں اس کو کامیابی عطا فرما۔ وہ ایک بڑا سچا مسلمان اور اسلامی ملکوں کا خیر خواہ ہے، اسلامی ملکوں کی خیر خواہی بھی دین کے ضروریات میں سے ہے۔ جو مسلمان ہو کر مسلمان ملکوں کی خیر نہیں مانگتا وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک عربی زبان بولتے تھے، سرکار نے اس کا احترام کیا۔ احب العرب الاثلاث، عربوں سے 3 وجہ سے محبت کیا کرو، انی عربی، ایک تو میں عربی ہوں، اول قرآن و عربی، قرآن عربی میں ہے، تیسرا وہ کلام و اہل الجنت عربی، جنت والوں کی بولی عربی ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہے نا وہ عربوں کا محبت کا حقدار ہے، جس کا عقیدہ باطل ہے وہ محبت کا حقدار نہیں تو ابو جہل بھی پھر محبت کا حقدار ہوگا، ابو لہب بھی محبت کا حقدار ہوگا نہیں۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ اگر عربی ہے اس کی محبت واجب ہے، اسے محبت نہ کرنا نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کی خلاف ورزی ہے۔ تمام اسلامی ملکوں سے محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ اس اردوان کو اور زیادہ مضبوطی عطا فرمائے اور غیبی وسائل کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اسی طرح سے غیب کے دروازے کھول دے اور جو لوگ ملک کی خدمت کر رہے ہیں ان کو ترقی عطا فرما۔ جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی آج پاکستان کے چلنے کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، مولا کریم ان سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما، ان کے وجودوں سے پاکستان کو پاک فرما۔ جو کہتے ہیں ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے، جن کے نزدیک پاکستان کا بننا گناہ ہے، خدا تعالیٰ ان سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ اے اللہ اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کو تازہ زندگی عطا فرما، مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو صحابہ کے گستاخ ہیں ان کو سزائے واقعی میں مبتلا فرما، جو اہل بیت کے گستاخ ہیں ان کو بھی اپنے عتاب میں لا کے ان کو سزا عطا فرما۔ مولا کریم صدقہ مدینے والی سرکار کا اہل بیت اور صحابہ کے گستاخوں کو اللہ کریم پسپا فرما اور ایسے جذبے کو کچل کے رکھ دے تاکہ دوبارہ نہ کوئی صحابہ کی بے ادبی کرے، نہ کوئی اہل بیت کی بے ادبی کرے، نہ اولیاء اللہ کی بے ادبی کرے۔ اے اللہ ہمارے تمام مخلصین جن کے گھروں میں اولاد نرینہ نہیں ہے اپنے فضل سے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔
میرے مرید بیرسٹر منیب، اس کا ایک بیٹا ہے اصل عسکری، وہ باتیں نہیں کرتا، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو قوت گویائی عطا فرمائے۔ اس طرح راجہ انعام کا ایک بیٹا ہے آمین نیرین علی، آمین وہ باتیں نہیں کرتا، خدا تعالیٰ اس کی قوت گویائی کو کھول دے۔ آمین باقی بھی جس دوست کی جو بھی کوئی نیک حاجت ہے وہ پوری فرما، جو بے روزگار ہیں باوقار روزگار عطا فرما، رزق روزی کی تنگی کو دور فرما، اور جتنے ساتھی ہمارے مشن کا کام کر رہے ہیں ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے اولادوں میں خیر و برکت فرما، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔